سے جو برائی ہے محمد والے کہ بسط خلوص بسط احترام آتے ہیں، بسط خلوص بسط احترام آتے ہیں، کہاں کہاں سے علی کے غلام آتے ہیں، کہاں کہاں سے علی کے غلام آتے ہیں، اور علی کے نام کا چابک سنبھال کر رکھنا، علی کے نام کا چابک سنبھال کر رکھنا، ادھر سے فتوے بے لگام آتے ہیں، ادھر سے فتوے بے لگام آتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد کہ ہم دلے فاطمہ زہرا کی تمنا بن کر، ہم دلے فاطمہ زہرا کی تمنا بن کر چھا گئے سارے زمانے پہ اجالا بن کر، چھا گئے سارے زمانے پہ اجالا بن کر، کبھی بجلی کبھی شعلہ کبھی جلوہ بن کر، کبھی بجلی کبھی شعلہ کبھی جلوہ بن کر، دست حیدر میں رہی تیگ چھلاوا بن کر، دست حیدر میں رہی تیگ چھلاوا بن کر، اور کھوکھلے ہو گئے دعوے تیری طاقت کے یزید، کھوکھلے ہو گئے دعوے تیری طاقت کے یزید، آج تک رہ گیا اسلام پہ دھبا بن کر، آج تک رہ گیا اسلام پہ دھبا بن کر، اور جانے کیا ہو گیا خیبر کو یہ کہتے تھے عدو، جانے کیا ہو گیا خیبر کو یہ کہتے تھے عدو، دست حیدر میں چلا آیا کھلونا بن کر، دست حیدر میں۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ اور یوں تو دکھلا دیا انسان نے کیا کیا بن کر، یوں تو دکھلا دیا انسان نے کیا کیا بن کر، کوئی دکھلائے محمد کا نواسا بن کر، یوں تو دکھلا دیا انسان نے کیا کیا بن کر، کوئی دکھلائے محمد کا نواسا بن کر، اور یوں تو دنیا میں بہت آئے خلیفہ بن کر، یوں تو دنیا میں بہت آئے خلیفہ بن کر، کوئی آیا نہ مگر وارث کعبہ بن کر، کوئی آیا نہ مگر وارث کعبہ بن کر۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات صلی اللہ علیہ محمد کہ دو انگلیوں کی جنبش کیا کام کر گئی، دو انگلیوں کی جنبش کیا کام کر گئی، خیبر کے در کو جیسے تنکا بنا دیا، دو انگلیوں کی جنبش کیا کام کر گئی، خیبر کے در کو جیسے تنکا بنا دیا، اور قدرت بھی جھومتی رہی منظر یہ دیکھ کر، قدرت بھی جھومتی رہی منظر یہ دیکھ کر، نانا کو جب نوازوں نے ناکا بنا دیا، نانا کو جب نوازوں نے ناکا بنا دیا، اور قرآن پڑھ کے حافظ قرآن ہو گئے، قرآن پڑھ کے حافظ قرآن ہو گئے، لفظوں کے ہیر پھیر میں اندھا بنا دیا، لفظوں کے ہیر پھیر میں اندھا بنا دیا۔ کفر اور شرک کی دنیا کے بھرم جاتے ہیں، گھر سے اللہ کے پتھر کے صنم جاتے ہیں، کفر اور شرک کی دنیا کے بھرم جاتے ہیں، گھر سے اللہ کے پتھر کے صنم جاتے ہیں، گھر سے اللہ کے پتھر کے صنم جاتے ہیں، اور ٹوٹ کے کعبے سے نکلے یہ صنم کہتے ہوئے، ٹوٹ کے کعبے سے نکلے یہ صنم کہتے ہوئے، ارے یا علی تم نے نکالا ہے تو ہم جاتے ہیں، ٹوٹ کے کعبے سے نکلے یہ صنم کہتے ہوئے، یا علی تم نے نکالا ہے تو ہم جاتے ہیں، یا علی تم نے نکالا ہے تو ہم جاتے ہیں۔
اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں محترم طاہر کانپوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا نذرانہ عقیدت فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. خدا کے بعد رسالت کی آرزو ہے حسین. خدا کے بعد رسالت کی آرزو ہے حسین. حسب نسب کی طہارت کی آبرو ہے حسین. حسب نسب کی طہارت کی آبرو ہے حسین. اور میری نماز کی ہر سانس ہے خدا کو پسند. میری نماز کی ہر سانس ہے خدا کو پسند. میری اذان علی ہے میرا وضو ہے حسین. میری اذان علی ہے میرا وضو ہے حسین. سے یہی دیکھیے گا کہ نہ سمجھ ہے موج طوفانی کا اندازہ نہیں. نہ سمجھ ہے موج طوفانی کا اندازہ نہیں. تجھ کو اس دریا کی طغیانی کا اندازہ نہیں. نہ سمجھ ہے موج طوفانی کا اندازہ نہیں. تجھ کو اس دریا کی طغیانی کا اندازہ نہیں. اور کیوں الجھتا ہے حسین ابن علی سے اے یزید. ڈوب جائے گا تجھے پانی کا اندازہ نہیں. ڈوب جائے گا تجھے پانی کا اندازہ نہیں. نہ سمجھ ہے موج طوفانی کا اندازہ نہیں. سلوات پڑھتے مولا عباس کے حوالے سے کہ دور ہی رہتے ہیں شمشیر کو پہچانتے ہیں. دور ہی رہتے ہیں شمشیر کو پہچانتے ہیں. کم سے کم موت کی تصویر کو پہچانتے ہیں. کم سے کم موت کی تصویر کو پہچانتے ہیں. اور یوں تو جاہل ہے سبھی فوج یزیدی میں مگر تیغ عباس کی تحریر کو پہچانتے ہیں. تیغ عباس کی تحریر کو پہچانتے ہیں. چار مصرے یہ بھی مولا عباس کے حوالے سے کہ مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ. مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ. اور جز علی کس کو بھلا معلوم کیا عباس ہے. مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ. جز علی کس کو بھلا معلوم کیا عباس ہے. اور جو پڑھی مرسل نے اس کو کہتے ہیں ناد علی. جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے. جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے. جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے. ایک سلوات پڑھتا ایک مطلع اور دو چار شعر مولا مشکل کشا کے کہ اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں میں ذکر مرتضیٰ کرتا ہوں گھر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں میں ذکر مرتضیٰ کرتا ہوں گھر میں. وہ اثر یہ بھی ہے ایک ناد علی کا. اثر یہ بھی ہے ایک ناد علی کا. دعائیں سب ہیں آغوش اثر میں. دعائیں سب ہیں آغوش اثر میں. اور نجف میں جا کے آؤں پھر سے جاؤں. نجف میں جا کے آؤں پھر سے جاؤں. خدا تا عمر رکھے اس سفر میں. خدا تا عمر رکھے اس سفر میں. اور تیرا احسان ہے قرآن پڑھنا. مصرع پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا کہ تیرا احسان ہے قرآن پڑھنا. اٹک جاتے سبھی زیر و زبر میں. اٹک جاتے سبھی زیر و زبر میں. نجف میں جا کے آؤں پھر سے جاؤں. خدا تا عمر رکھے اس سفر میں. آخر میں ایک مطلب دو چار شعر کہ اے علی مشکل کشا تیرا اثر پہلے سے. اے علی مشکل کشا تیرا اثر پہلے سے ہے. اور سارے عالم بعد میں ہے تو مگر پہلے سے ہے. اے علی مشکل کشا تیرا اثر پہلے سے ہے. سارے عالم بعد میں ہے تو مگر پہلے سے ہے. اور تیرے ایک سلوات پڑھتے نعرہ حیدری
سارے عالم بعد میں ہے تو مگر پہلے سے ہے، چاند سورج پر تیری گرد سفر موجود ہے، چاند سورج پر تیری گرد سفر موجود ہے، کہکشانوں پر تیرا چاند سورج پر تیرے نقش قدم موجود ہیں، کہکشانوں پر تیری گرد سفر پہلے سے ہے، اور خاص دروازہ بنا ہے جائیے بنت اسد، خاص دروازہ بنا ہے جائیے بنت اسد، کون آئے گا یہ کعبے کو خبر پہلے سے ہے، کون آئے گا یہ کعبے کو خبر پہلے سے ہے، اور لافتہ کی گونج دنیا نے سنی صدیوں کے بعد، لافتہ کی گونج دنیا نے سنی صدیوں کے بعد، تیرے قبضے میں یہ تیغ معتبر پہلے سے ہے، تیرے قبضے میں یہ تیغ معتبر پہلے سے ہے۔ اور آخر میں ایک سلام، ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمن اشک ازا اشکوں سے جلتا ہے بہت، دشمن اشک ازا اشکوں سے جلتا ہے بہت، در حقیقت تاک کو پانی سے خطرہ ہے بہت، در حقیقت تاک کو پانی سے خطرہ ہے بہت۔ اور شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا کہ حور کی آنکھیں شبنمی ہیں اور چہرہ ہے گلاب، حور کی آنکھیں شبنمی ہیں اور چہرہ ہے گلاب، رات بھر شبیر کے بارے میں سوچا ہے بہت، رات بھر شبیر کے بارے میں سوچا ہے بہت، اور تو اگر چاہے تو اب نیزے کو بھی زحمت نہ دے، تو اگر چاہے تو اب نیزے کو بھی زحمت نہ دے، اے علی کے شیر تیرا دیکھ لینا ہے بہت، اے علی کے شیر تیرا دیکھ لینا ہے بہت، اور زینب و کلثوم کی نظریں نہ پڑ جائیں کہیں، زینب و کلثوم کی نظریں نہ پڑ جائیں کہیں، سینہ اکبر کا مولا زخم گہرا ہے۔ عام ہے بات یہی رب جلی دیتا ہے، عام ہے بات یہی رب جلی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت وہی دیتا ہے، عام ہے بات یہی رب جلی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت وہی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت وہی دیتا ہے۔ ارے آزمانے کے لیے آؤ در حیدر پر، آزمانے کے لیے آؤ در حیدر پر، ارے نام اللہ کا ہوتا ہے علی دیتا ہے، آزمانے کے لیے آؤ در حیدر پر، نام اللہ کا نام اللہ کا ہوتا ہے علی دیتا ہے، نام اللہ کا ہوتا ہے علی دیتا ہے۔ ایک مطلع چند اشعار پیش خدمت ہے، دو مطلع ہیں بلکہ۔ یہ بزم سوگ ہے دربار حضرت حیدر، یہ بزم سوگ ہے دربار حضرت حیدر، ارے پڑھوں سلام اگر ہو اجازت حیدر، میں یہ بزم سوگ ہے دربار حضرت حیدر، ارے پڑھوں سلام اگر ہو اجازت حیدر، پڑھوں سلام اگر ہو اجازت حیدر۔ اور یہ بھی مطلب سماعت فرمائیں، ازل سے جس کو رہی ہے عقیدت حیدر، ازل سے جس کو رہی ہے عقیدت حیدر، ارے رہے گی اس پا ابد تک عنایت حیدر، ازل سے جس کو رہی ہے عقیدت حیدر، رہے گی اس پا ابد تک عنایت حیدر، رہے گی اس پا ابد تک عنایت حیدر۔ اور شعر سماعت فرمائیں، کرے علی سے کنارہ بشر کی کیا جرات، کرے علی سے کنارہ بشر کی کیا جرات،
ارے جب انبیاء کو پڑی ہے ضرورت حیدر، کرے علی سے کنارہ بشر کی کیا جرت، کرے علی سے کنارہ بشر کی کیا جرت، جب انبیاء کو پڑی ہے ضرورت حیدر، جب انبیاء کو پڑی ہے ضرورت حیدر، اور یہی ہے سنت مرسل تو کیوں نہ اپنائیں، یہی ہے سنت مرسل تو کیوں نہ اپنائیں، ہے وجہ رد بلا اس میں حضرت حیدر، ہے وجہ رد بلا اس میں حضرت حیدر، اور عزیز اپنی خوشی ہے نہ اپنا غم محبوب، عزیز اپنی خوشی ہے نہ اپنا غم محبوب، ارے میرے لیے تو مقدم ہے الفت حیدر، میرے لیے تو مقدم ہے الفت حیدر، میرے لیے تو مقدم ہے الفت حیدر، اور کہ دو جہاں کا بھرا پیٹ خود کیا فاقہ، کہ دو جہاں کا بھرا پیٹ خود کیا فاقہ، ہے اپنے آپ میں یکتا حکومت حیدر، ہے اپنے آپ میں یکتا حکومت حیدر، اور یہ بھی شعر وہاں پر ایک سلوات عنایت فرما دیں مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو تین شعر اس کا مولانا آپ سے بیچ میں ہوں گے، کہ دو جہاں کا بھرا پیٹ خود کیا فاقہ، ہے اپنے آپ میں یکتا حکومت حیدر، ہے اپنے آپ میں یکتا حکومت حیدر، اور خدا کے شیر کا چھینا گیا ہے حق دیکھو، خدا کے شیر کا چھینا گیا ہے حق دیکھو، تو اس پر صبر ہے شان شجاعت حیدر، تو اس پر صبر ہے شان شجاعت حیدر، اور نہ ذوالفقار اٹھائی بندھی گلے میں رسن، نہ ذوالفقار اٹھائی بندھی گلے میں رسن، ارے کہ جب جہان پا بھاری تھی ضربت حیدر، کہ جب جہان پا بھاری تھی ضربت حیدر، اور یہ بغض کیوں ہے سنی کیا نہیں نبی کی حدیث، یہ بغض کیوں ہے سنی کیا نہیں نبی کی حدیث، ارے وہی جلے گا جسے ہے عداوت حیدر، وہی جلے گا جسے ہے عداوت حیدر، اور آخری شعر ہے، اور اسی کی ذات سے، اسی کی ذات سے قائم نماز آج بھی ہے، اسی کی ذات سے قائم نماز آج بھی ہے، ارے خدا کے گھر میں ہوئی ہے شہادت حیدر، خدا کے گھر میں ہوئی ہے شہادت حیدر، خدا کے گھر میں ہوئی ہے شہادت حیدر، مقتدر سماعت فرما لیں، انہی کا لال ہے قائم منیر پردے میں، انہی کا لال ہے قائم منیر پردے میں، ارے یہ دین کے واسطے ہے استقامت حیدر، یہ دین کے واسطے ہے استقامت حیدر۔ اسی کے ساتھ اب میں بصدد گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب اللہ سے تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابو القاسم محمد وقاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقومن الناس بالقسط. صلوات علی محمد وعلی. برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے ہیں اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. رمضان کا یہ مہینہ کہ جس میں مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے رکھیں. جب تک ہم نے روزے نہیں رکھے تھے، جب تک ہم اپنے جسم کے غلام تھے، جب روزے رکھ لیے تو جسم ہمارا غلام ہو گیا. رمضان کا مہینہ انسان کے ٹرانسفارمیشن کے لیے ہے. روزے ایسے ہونے چاہیے کہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، ایسی تبدیلی کہ محسوس ہو کہ روزے سے پہلے انسان کچھ اور تھا اور روزوں کے بعد انسان کچھ اور ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور روزہ صرف شکم کا روزہ نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ پورے جسم کا روزہ ہے، ہر آلات تنفس کا روزہ ہے. آنکھوں کا روزہ کہ انسان روزے کی حالت میں ان آنکھوں سے حرام مناظر کو نہ دیکھے. کانوں کا روزہ کہ روزے کی حالت میں حرام چیزیں اور حرام آوازیں کانوں کے پردوں سے نہ ٹکرائیں. زبان کا روزہ کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو، غیبت ہو، برائیاں ہو، فحاشی ہو، زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. زبان کا روزہ. ہاتھوں کا روزہ کہ ہاتھوں سے کوئی غلط کام انجام مت دینا. پیروں کا روزہ، پیروں سے حرام مقامات پر مت جانا. تو پورے آلات تنفس کا روزہ ہے، پورے جسم کا روزہ ہے. تو جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو پھر آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، کان غلط نہیں سنیں گے، زبان غلط نہیں بولے گی، ہاتھ ظلم نہیں کریں گے، پیر قدم غلط مقامات پر نہیں جائیں گے. اس طرح سے انسان کو سجا کے سوار کے اسلام معاشرے میں لے آیا تاکہ کامل معاشرہ وجود میں آ سکے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میں عرض کرتا ہوں کہ ہر منصب کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے. انسان اگر فوجی بننا چاہتا ہے تو اس کی ٹریننگ ہے، ٹریننگ کے بعد وہ فوجی بن جائے گا. اگر وہ ٹریننگ کرے اور فوجی نہ بن سکے تو اس کا مطلب جو اس نے ٹریننگ کی تھی وہ خراب ہو گئی، وہ فضول کی تھی. لہذا یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ ٹریننگ ہے متقی بننے کی، یہ ٹریننگ ہے متقی بننے کی. اور اگر روزوں کے بعد انسان متقی نہ بن سکے تو پھر روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے روزے انسان کو متقی بناتے ہیں، تقوی سکھاتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے بریک والا انسان، یعنی خواہشات کی راہوں پر یہ وجود کے گاڑی، خواہشات کی گاڑی بنا بریک کے نہ چلی جائے
بریک ہونے چاہیے تاکہ خسارہ کے دلدل میں نہ پھنس جائے انسان کا وجود۔ لہذا متقی انسان وہ ہے کہ جس کے پاس بریک ہے، جیسے وہ گاڑی کے جس کے پاس بریک ہوتے ہیں۔ اگر کسی گاڑی میں بریک نہ ہو تو ایسی گاڑی کو آپ پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو وہ انسان جس کے پاس تقوی نہیں ہے، خواہش پیدا ہوئی، بھوک لگی اور یہ نہیں دیکھا کہ حلال تھا اور حرام، کھا لیا، پیاس لگی، یہ نہیں دیکھا کہ حلال تھا یا حرام، پی لیا، تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہو جائے گا؟ اسی لیے رمضان کے روزے رکھے گئے کہ انسان تقوی اختیار کرے، متقی بن سکے۔ کیوں انسان کی یہ ٹریننگ کرائی گئی؟ کیوں انسان کو متقی بنایا گیا؟ کیوں انسان کو نیک بنایا گیا؟ قرآن مجید نے آواز دی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے نبیوں کو بھیجا، ہم نے انبیاء کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے میزان نازل کیا۔ کیوں نازل کی گئی قرآن مجید جیسی کتاب؟ کیوں نازل کیا گیا میزان؟ قرآن مجید اس کا مقصد بیان کر رہا ہے، وَيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ سماج میں قیام کر سکیں۔ تو نبیوں کے بھیجنے کا مقصد، کتاب کے نازل کرنے کا مقصد، میزان کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ سماج کے اندر نظام عدالت قائم ہو سکے، جسٹس قائم ہو سکے۔ سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو ظلم سے نجات دلا کر نظام عدالت الہی کو زمین پر قائم کر دیا جائے۔ ساری آسمانی کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا اور سماج ظلم سے پاک و پاکیزہ ہو جائے تاکہ نظام حق اور انصاف اس زمین پر قائم ہو سکے۔ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد، کتاب کے نازل کرنے کا مقصد، میزان نازل کرنے کا مقصد، آئمہ کو بھیجنے کا مقصد، اہل بیت نبوت کو اس سرزمین پر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت، جسٹس، حق، انصاف اس سرزمین پر قائم ہو سکے تاکہ دنیا نجات پا سکے ظلم اور بربریت سے۔ امام زمانہ کا جب ظہور کی جب بشارت دی جا رہی ہے تو امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا یہی فرما رہے ہیں، لوگوں جب وہ ظہور فرمائے گا تو لوگوں کے شعور کو حق کی سان پہ ایسے تیز کرے گا جیسے لوہار تلوار کی بار تیز کرتا ہے۔ قرآن کی ترنم ریزیوں سے ان کے شعور میں جلا پیدا کی جائے گی اور حکمت اور معرفت کے ساغر انہیں دن اور رات پلائے جائیں گے۔ یہ تمام ظالم حکمرانوں سے ان کی بدعنوانیوں کا بدلہ لے گا اور زمین بسہولت اپنے خزانے اس کے سامنے انڈیل دے گی۔ وہ تم کو بتائے گا کہ حق اور عدالت کی روش کیا ہوتی ہے، وہ تم کو بتائے گا کہ حق اور عدالت کی روش کیا ہوتی ہے۔ وہ دم توڑ چکنے والی کتاب اور سنت کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو نبیوں کے بھیجنے کا مقصد جسٹس، کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد جسٹس، میزان کو اتارنے کا مقصد جسٹس۔ امام زمانہ کا ظہور کے بعد جسٹس ہی جسٹس۔ دین کو سمجھنا پڑے گا، اسلام کو پہچاننا پڑے گا۔ جس طرح سے انسان، توجہ میرے نوجوان، جس طرح سے انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے، انسان شعور کا نام ہے۔
اگر انسان جسم کا نام ہوتا تو جسم ختم ہو جانے کے بعد انسان کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہ رہتی، مگر یہ ایصال ثواب کی مجلسیں، یہ قبروں پہ آمد و رفت، یہ ثواب ایصال کرنا، یہ ثواب جاریہ کی کوششیں اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے، انسان روح کا نام ہے۔ تو اگر انسان کی روح نہ ہو یا روح مر جائے تو پھر جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے کیونکہ یہ جو نوجوانوں آپ لوگوں کو کمپنیز میں تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ جسم کو نہیں مل رہی، یہ شعور کو مل رہی ہے۔ اگر انسان جسم کا نام ہوتا تو بوچر کے ترازو میں تولنے کے لائق ہوتا، مگر انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے، انسان شعور کا نام ہے۔ اب اگر شعور نہ ہو، روح نہ ہو تو جسم کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے۔ اگر روح مر جائے، جن کی روح مر جاتی ہے قرآن مجید ان کو کہتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، اور جن کی روح زندہ ہوتی ہے وہ مر بھی جائے تو قرآن مجید کہتا ہے ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ کہنا۔ توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب حیات روح کا نام ہے، زندگی شعور کا نام ہے، انسان روح کا نام ہے۔ اسی طریقے سے جیسے انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، توجہ رکھیے گا، اسی طریقے سے دین ہے، دین کا ایک جسم ہے اور دین کی ایک روح ہے۔ دین کی روح کو عدالت کہتے ہیں، دین کی روح کو انصاف کہتے ہیں، دین کی روح کو حق کہتے ہیں، دین کی روح کو انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ دین ایکویلٹی کا نام ہے، دین پیار اور محبت کا نام ہے، دین کائنڈنس کا نام ہے، دین مرسی کا نام ہے۔ اور یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ جو مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ جو ہم خمس نکالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین کا جسم۔ اور دین کی روح کیا ہے؟ دین کی روح حق، انصاف، عدالت، انسانی حقوق، انصاف، برابری، بھائی چارہ، ہیومینٹی، ڈیموکریسی، برابری، کائنڈنس، مرسی، یہ ہے دین۔ اگر روح مر جائے، عدالت نہ ہو، انصاف نہ ہو، انسانی حقوق نہ ہو، ایکویلٹی نہ ہو، پیار محبت نہ ہو، بھائی چارہ نہ ہو، حق اور انصاف ختم ہو جائے اور یہ چیزیں برقرار رہیں تو پھر فرزند رسول قیام کرتے ہیں۔ اگر روح مر جائے، جسم زندہ رہے تو فرزند رسول قیام کرتے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو ضرورت کیا تھی قیام کرنے کی؟ مسجدوں میں نمازیں ہو رہی تھیں، رمضان کے روزے رکھے جا رہے تھے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، زکوٰۃ دی جا رہی تھی۔ کہاں تھا اسلام خطرے میں؟ کہاں تھا اسلام ڈینجر میں؟ کہاں اسلام کو موت آ رہی تھی؟ کہاں اسلام دم توڑ رہا تھا؟ تو پھر یاد رکھیے کہ یقیناً اسلام کا جسم زندہ تھا مگر اسلام کی روح مر چکی تھی۔ حق اور انصاف سماج میں نہیں تھا، کسی کو حق تکلم نہیں تھا، کسی کو آزادی فکر نہیں تھی، فریڈم آف تھاٹ نہیں تھا، فریڈم آف اسپیچ نہیں تھا۔ اگر کوئی جابر سلطان کے سامنے حق بات کہتا تھا تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں پر انسان برابر نہیں تھے بلکہ طبقاتی اونچ نیچ میں بڑھ گئے تھے، کیپٹلزم رائج تھا جہاں پر عدالت نہیں تھی، انصاف نہیں تھا، ہیومن رائٹس نہیں تھے، حق بات کوئی کہنے والا نہیں تھا، ظلم کیا جاتا تھا۔ مگر کوئی احتجاج کی آواز بلند کرتا تھا تو اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا تھا، انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی احتجاج میں آواز اٹھاتا تھا تو پھر اس کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ سماج تھا کہ جس کے ہاں اس کے اندر انصاف نہیں تھا، حق نہیں تھا، عدالت نہیں تھی، ہیومن رائٹس نہیں تھی، ظلم تھا، بربریت تھی، قتل و غارت گری تھی۔
یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام دنیا اور انسانیت اور سماج کو ارتقا بخشنے آیا ہے، فلاح بخشنے آیا ہے۔ جب عدالت ختم ہو جائے گی تو پھر ظلم ہوگا، جب ظلم ہوگا تو پھر جو مقصد ہے انبیاء کے بھیجنے کا، جو مقصد ہے کتاب نازل کرنے کا، جو مقصد ہے ائمہ کو بھیجنے کا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ امام حسین نے اس لیے قیام کیا تھا کیونکہ اسلام کا جسم تو زندہ تھا مگر اسلام کی روح کو موت آ رہی تھی۔ امام نے قیام کر کے یہ بتایا کہ دوستوں، مسلمانوں، یا ایھا الناس، اسلام جسٹس کا نام ہے، اسلام حق اور انصاف کا نام ہے، اسلام انسانی حقوق کا نام ہے، اسلام برابری کا نام ہے۔ اس دور کا سماج ظلم سہنے کا عادی ہو گیا تھا، اس دور کا سماج ظلم برداشت کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اور امام فرماتے ہیں لوگوں، دنیا اس لیے بری نہیں ہے کہ اس دنیا میں ظالم لوگ زیادہ ہیں، دنیا اس لیے بری نہیں ہے کہ اس دنیا میں ظالم لوگ زیادہ ہیں، یہ دنیا بری اس لیے ہے کیونکہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ یہ دنیا بری اس لیے ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے اور اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اسلام نے یہی سکھایا اور تربیت کی کہ دیکھو، ظلم کو برداشت نہ کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اصل دین ہے، اصل اسلام ہے، اصل مذہب ہے۔ اور ظالموں کے سامنے خاموش رہنا یہ دین کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کا نام نہیں ہے، یہ الہی آئین کا تقاضا نہیں ہے۔ ظلم ڈھایا جا رہا ہو اور انسانیت خاموش ہو۔ ظالم ظلم جب ہی کرتا ہے جب عوام خاموش ہو جاتی ہے، ورنہ سماج میں ظالم زیادہ نہیں ہوتے، اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ مگر کیونکہ اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں، اچھے لوگ احتجاج نہیں کرتے، اچھے لوگ آواز حق بلند نہیں کر پاتے، لہذا ظلم برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایران کا بہت بڑا اسکالر۔ وہ فرماتے ہیں کہ سماج 3 طبقوں میں بٹا ہوا ہے۔ نوجوان متوجہ رہے، 3 طبقوں میں سماج بٹا ہوا ہے۔ ایک پیور اہل حق 10%، ایک پیور اہل باطل 5%، ایک عوام الناس 85%، جو نہ ادھر جو نہ ادھر۔ اگر یہ 85% لوگ پیور اہل حق جو 10% ہیں ان کے حق کو قبول کر لیتے ہیں تو حق پھیل جاتا ہے، اہل باطل کے ظلم قبول کر لیتے ہیں تو ظلم اور بربریت پھیل جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ لہذا عوام سے بڑی عدالت کسی کی عدالت نہیں، عوام سے بڑی طاقت کسی کی طاقت نہیں، مگر عوام کی ذمہ داری ہے کہ عوام سمجھے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، ظلم برداشت نہ کرے۔ اگر قوم ظلم برداشت کرنے کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر ظالم لوگ اتنے ہی مضبوط ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل بن جاتی ہے اور ظالم لیڈر فرعون بن جاتا ہے۔ امام کے قیام نے اور اسلام نے یہی درس دیا ہے عالم انسانیت کو کہ دیکھو، ظلم کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا، ظلم کے سامنے کبھی خاموش نہ رہنا۔ ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم کی حیثیت ہی کیا۔ اگر عوام متحد ہو جائے اور آمادہ ہو جائے کہ ذرہ برابر ظلم کے شائبے کو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں تو پھر ظلم نہیں پھیل سکتا، بربریت نہیں پھیل سکتی۔ ارے ابن زیاد کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ابن زیاد کے ساتھ کل 12-18 لوگ، اور حضرت مسلم کے ساتھ 17,000 لوگ۔ یہ 12 لوگ 17,000 پہ غالب اس لیے آ گئے کیونکہ قوم
ظلم برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ توجہ ہے، یہ قوم ظلم برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ امیر المومنین کی شہادت کی شبیں ہیں، اٹھا کے دیکھیے نہج البلاغہ کہ مولا کائنات نے کیا وصیت فرمائی ہے۔ پہلی وصیت، لوگوں تقوی الہی کو مت چھوڑنا، لوگوں انسانی حقوق ہیومن رائٹس کو پامال نہ کرنا، یتیموں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا، بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ یتیموں کا خیال رہے۔ چوتھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کی ہدایت کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ پانچواں، نماز کو قائم کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا، اس لیے کیونکہ صلاۃ دین کا ستون ہے۔ امام کی وصیت ہے، امام کی وصیت ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ مولا سے جب پوچھا تو کہا خدا کے حقوق پورے کر دو، انسانوں کے حقوق پورے کر دو، اس کا نام اسلام ہے۔ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے حقوق پورے کرو۔ آدھا پارٹ اسلام کا کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسری وصیت، انسانی حقوق پامال نہ ہونے پائیں، یتیموں کا اور بیواؤں کا خیال رکھنا، لوگوں کے حقوق پورے کر دو۔ ہو گیا دین اسلام۔ اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کی ہدایت، برائیوں سے روکنا۔ کیوں فرمایا مولا نے؟ کیوں فرمایا مولا نے؟ اس لیے فرمایا مولا کائنات نے کیونکہ سماج کے اندر نیکیوں کی ہدایت اور برائی سے روکنے سے اس کے نتیجے میں ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیک انسان نیکی کر رہا ہو تو فضائیں اتنی سازگار بنا دو کہ نیکی انجام دینے میں اسے کوئی پریشانی واقع نہ ہو سکے، اور منکر کی تمازت اور حرارت اتنی تیز کر دو کہ بدی کا کوئی پودا پیدا ہو رہا ہو تو فضائیں اتنی گھوڑ دو کہ پھر اس کے اندر نشو و نما نہ ہو سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا، نیکیوں کا پیغام دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، تنقید کرتے رہنا، یہ امر بالمعروف ہے۔ آج یہ اخبار ہمارے کیا ہیں؟ میڈیا کا مقصد کیا ہے؟ نیکیوں کو فروغ دینا، بدی سے روکنا۔ منکشف کرو کہ دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کون کون ظالم ہے۔ یہ ہے میڈیا کا مقصد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کیوں؟ کیونکہ سماج میں ایسی طاقت پیدا ہو کہ نیک لوگ گھبرائیں نہیں، نیکی کرتے وقت شرمائیں نہیں، انہیں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو نیکی انجام دینے میں، نیکیوں کو فروغ دینے میں۔ اور منکر اتنا ڈرا دو ظالم کو کہ وہ ظلم کرتے ہوئے گھبرائے۔ یہ جو عزاداری کے ہم جلوس برآمد کرتے ہیں، یہ جو مولا کائنات کا تابوت برآمد ہوگا، یہ جو عزادار اپنے سینوں پر یا حسین کی صدائیں کر کے ماتم کرتے رہتے ہیں، بلند کرتے رہتے ہیں یا حسین کی صدائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ظالم ہوشیار رہے کہ جب یہ قوم 1400 سال برس پرانا ظلم فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آج ہونے والے ظلم کو کیسے فراموش کرے گی؟ تاکہ ظالم ڈرتا رہے، تاکہ سماج زندہ رہے، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انسان انجام دیتا رہے کہ دیکھو قوم مردہ نہیں ہے، قوم زندہ ہے۔ ظالم یہ مت سوچنا کہ تم ظلم کرو گے اور احتجاج نہیں ہوگا، یہ قوم احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے، یہ تمہارا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ڈرتے رہیں وہ لوگ کہ جو لوگ پیسہ کھا کر دین اسلام کو برباد کر رہے ہیں، اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ جہاں پر معصوم بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے جہاد کے نام کے اوپر؟ یہ کون سا دین ہے جس کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے
اسلام بربریت نہیں سکھاتا، اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا عراق کے اندر ہو یا شام کے اندر ہو، اگر یہ دینی جذبے کے تحت جہاد کر رہے ہوتے تو پھر بم کے دھماکے اور حملے وہاں ہوتے جو شراب خانے ہیں، جوئے خانے ہیں، عیاشی کے اڈے ہیں، مگر حملے ہوتے ہیں تو جلوسوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، امام باڑوں کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ اسلام نہیں ہے بلکہ کفر ہے جو اسلام کی ردا پہن کر دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسلام جان نہیں لیتا، اسلام جان بچاتا ہے۔ اسلام خوریزی نہیں کرتا، خون نہیں بہاتا، گلے نہیں کاٹتا۔ اسلام پیار اور محبت کا پیغام ہے۔ 23 برس کا یہ دور کہاں اٹھائی رسول اسلام میں تلوار؟ مکے کا وہ 13 برس کا دور، وہ رسول اعظم کہ جو مسکرا کر ہر ظلم، مسکرا کر ہر زیادتی برداشت کرتا رہا، اس لیے تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ نظام حق کیا ہے۔ کوڑا پھینکتے تھے وہ مسکراتا تھا، ظلم ڈھاتے تھے، پتھر مارتے تھے وہ مسکراتا تھا۔ کہ کسی اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا، کسی زیادتی کا جواب زیادتی سے دیا نہیں۔ اب جب مدینے آ گئے، مدینے میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی۔ رسول نے کسی کے اوپر حملہ کیا؟ کیا رسول اللہ نے تلوار اٹھائی؟ کیا رسول اللہ نے کسی کو قتل کیا؟ نہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے قتل کیا ہوتا، رسول اللہ نے تلوار اٹھائی ہوتی، رسول اللہ نے اگر کسی کے شہر میں گھس کے، کسی کے ملک میں گھس کے حملہ کیا ہوتا تو صحابہ کرام کی قبریں شام کے بارڈر پر، عراق کے بارڈر پر، ایران کے بارڈر پر پائی جاتی، لیکن صحابہ کرام کی جتنی بھی قبریں پائی جاتی ہیں اسلامی جنگوں کے دوران وہ مدینے کے بارڈر پہ پائی جاتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول نے حملہ نہیں کیا، رسول پہ حملہ ہوا ہے۔ رسول پہ حملہ ہوا، رسول نے حملہ نہیں کیا۔ وہ تحریکیں جو اپنا آغاز بھی رکھتی ہیں اور اپنا انجام بھی رکھتی ہیں، وہ تحریکیں جو سماج کو تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، ان کے اندر ہوتا ہے دفاعی نظام۔ جن تحریکوں کے اندر، جن ادیان کے اندر، جن مذاہب کے اندر دفاعی نظام نہیں ہوتا، ڈیفینسو سسٹم نہیں ہوتا، وہ بدھزم کی طرح میوزیم میں سجا کے چومنے کے لائق ہوتے ہیں، سماج کے اندر وہ کوئی تحریک پیدا نہیں کرتے۔ اسلام تحریک پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، ہاں، لیکن اگر اسلام کو قتل کرنے کے لیے اور اس کے منصوبوں کو منہدم کرنے کے لیے کوئی تلوار لے کے آ جائے مد مقابل، تو پھر اسلام عیسائیت کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اگر دانے رخسار پہ تماچا مارا ہے تو لوگ بائیں بھی پیش کر دیتے ہیں، اس پر بھی تماچا مارو، بلکہ اسلام اپنا دفاعی نظام رکھتا ہے۔ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے، تحریک کے اغراض و مقاصد کے تحفظ کے لیے اسلام دفاعی نظام رکھتا ہے۔ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی یہ دفاعی نظام کے تحت ہوئی تھی، حملے کرنے کے اور قتل و غارت گری کرنے کے مقصود سے نہیں ہوئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اسلام کا مقصد، ادیان کا مقصد، کتابوں کے بھیجنے کا، نازل کرنے کا مقصد
سماج کو ظلم سے نجات دلا دی جائے اور نظام عدالت، نظام حق، نظام انصاف سماج کے اندر قائم ہو سکے۔ اسی کا نام ہے جہاد۔ جہاد ظلم کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام گردنیں کاٹنے کا جہاد نام نہیں ہے، جہاد بچوں کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف جو تحریک اٹھے اسے جہاد کہتے ہیں، ظلم ختم کرنے کے لیے جو تحریک ہو۔ جہاد وہ ہے جو عراق کے لوگ کر رہے ہیں، آیت اللہ کے سیستانی صاحب کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہیں۔ اور جہاد کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ظلم کے خلاف جہاد کرو تو ہر انسان اپنے طور پر قتل کرنے لگا، نہیں، بلکہ اس کا ایک سسٹم ہے۔ سسٹم کے تحت وار اگینسٹ انجسٹس، کیا مطلب؟ فوج میں شامل ہو جاؤ، نظام کے تحت، اصولوں کے تحت ظالموں سے جنگ کرو، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو حق اور انصاف کے دشمن ہیں، جو عدالت کے دشمن ہیں، ان سے جنگ کرو اصولوں کے تحت، نظام کے تحت۔ یہ وہ سسٹم ہے مرجعیت کا جس کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر اسپریچویلٹی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیستانی صاحب نے یہ کہا ہو کہ تلواریں اٹھا لو اور جو بھی آئے اسے قتل کرتے جاؤ، نہیں، بلکہ کہا سسٹم کے تحت، اصولوں کے تحت آرمی میں شامل ہو، ٹریننگ لو اور پھر ظلم کے خلاف جہاد کرو۔ جہاد اس کا نام ہے، جہاد اس کا نام نہیں ہے بچوں کو قتل کر دیا، نہتوں کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی اسلام ہے؟ اسلام نے جس جہاد کا تصور پیش کیا تھا وہ کیا تھا کہ اگر انسانیت کے اوپر بات آ رہی ہو، اگر نظام حق کے اوپر بات آ رہی ہو تو تم ہتھیار اٹھا سکتے ہو، لیکن ہتھیار اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب کو قتل کرتے چلے جاؤ گے، مارتے چلے جاؤ گے۔ اقتلوا یقاتلکم، اسی کو مارنا کہ جو تمہیں مارنے آیا ہے۔ توجہ ہے، آج ہندوستان کے اندر جب رائٹس ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا اس نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کے ریاکشن میں اس کو قتل کیا، اس نے اس کو ریاکشن میں اس کو قتل کیا، معصوموں کو مارا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جنگ کے اصول ہوتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ تم اس پر حملہ کرو گے کہ جو تمہارے اوپر حملہ کرنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے میدان جنگ کے اصول بیان کیے۔ آج ترقی یافتہ ممالک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آج ترقی یافتہ ممالک عدالت، جسٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب میدان میں جنگ میں ان کی آرمیاں آتی ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو یا عراق ہو یا دیگر ممالک ہو، تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ بوڑھا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ نہتا ہے، بلکہ ایک ظلم کا سیل رواں آتا ہے جو ہر کچھ کو ترک کو رونتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مظلوم ہے اور کون نہتا ہے، کون بچہ ہے، کون بوڑھا ہے، کون عورت ہے۔ رسول اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے میدان جنگ کے اصول بیان کیے تھے۔ کیا تم ظلم کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہو، ظلم کرنے نہیں جا رہے؟ لہذا مولا کائنات کا یہ شعار تھا کہ جب مد مقابل دشمن آتا تھا تو ہرگز مولا کائنات نے حملہ اس پر نہیں کیا۔ مولا ہمیشہ اس کے سامنے 3 شرطیں رکھتے تھے: سن، لوٹ جا، پیس اختیار کر، جنگ سے باز آ جا۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کار۔ کیا یہ IS والے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں؟ کیا یہی طرز تھا رسول اسلام کا کہ ایسے ہوتی تھی جنگیں کہ بچوں کو ذبح کیا جائے، معصوموں کو ذبح کیا جائے، ظلم ڈھایا جائے؟ نہیں، جو تمہیں قتل کرنے آیا ہے، قاتل سے مسلمان کو کہنا چاہیے جا واپس پلٹ جا، باز آ جا فتنہ اور فساد سے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین پر فساد مت پھیلاؤ کہ جب اس کو پاک کر دیا گیا ہو۔ یہ آج جو جہاد کا نام لے رہے ہیں،
یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے جس سے اسلام نے روکا تھا، جس سے قرآن نے روکا تھا۔ یہ نہ سنی ہے نہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دین اسلام سے تعلق رکھتے ہی نہیں۔ اگر دین اسلام سے تعلق رکھتے تو کبھی بھی ایسے مظالم نہ ڈھاتے۔ اگر یہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے تو اپنے فرقے والے کو تو کم سے کم قتل نہ کرتے۔ لیکن کوئی ہے ایسا جس کو انہوں نے چھوڑا ہو؟ شیعہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اہل سنت بھائیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، عیسائیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی عبادت گاہوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی کو چھوڑا انہوں نے؟ سب کو تو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب منشا کچھ اور ہے، پولیٹکس کچھ اور ہے، سیاست کچھ اور ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا تھا؟ اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ مد و مقابل دشمن سے کہو جا لوٹ جا، فتنے سے باز آ جا، جنگ قتل و غارت گری سے باز آ جا۔ نہیں مانتا تھا تو پھر اسلام قبول کر لے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتا تھا تو اچھا سن، پہلا وار تو کرے گا، اس لیے تاکہ ہمارا وار ابتدائی وار نہ کہلائے، دفاعی وار کہلائے۔ رسول اسلام کا حکم، خبردار میدان جنگ میں نہتے پہ وار نہ کرنا، میدان جنگ میں دوڑتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا، میدان جنگ میں کسی کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا۔ اگر یہ لوگ اسلام پر عمل کرتے ہوتے تو بغداد کے اندر عیسائیوں کے چرچ منہدم نہ کرتے، مسجدوں کو منہدم نہ کرتے، مزاروں کو منہدم نہ کرتے۔ رسول اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے احکامات سے اللہ کے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو نظام عدالت میں ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ محکمہ ہے اسے کہتے ہیں محکمہ قضاوت۔ قرآن مجید نے آواز دی، فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے نبی، یہ لوگ ہرگز ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں کو آپ کے فیصلے سے حل نہ کرا لیں۔ یہ لوگ ہرگز ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں کو آپ کے فیصلے سے حل نہ کرا لیں، اور آپ کے فیصلے کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کے فیصلے پر عمل کرتا ہے، اور جو بھی رسول فیصلہ کر دے اس کے دل میں فیصلے کے متعلق کوئی تردد نہیں پایا جاتا، کوئی بھی تردد نہیں پایا جاتا۔ رسول اللہ نے حکم دیا عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا، انہوں نے عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا۔ رسول اسلام نے کہا دوڑتے ہوئے کا نہتے کا پیچھا نہ کرنا، انہوں نے نہتوں کو ذبح کر دیا۔ رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو میدان جنگ میں بچوں کو اور عورتوں کو ضرر نہ پہنچانا، انہوں نے نہ بچوں کو چھوڑا نہ عورتوں کو چھوڑا۔ توجہ ہے؟ تو پھر یہ کیسا اسلام ہے جو آئین رسالت کے خلاف عمل کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ اگر تیل کی فیکٹریوں اور انڈسٹریز پہ حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا ہے تو اس کا مطلب اکانومی کی لڑائی ہے، دین کی لڑائی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کے کہا ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہد امامت اور میرا عہد خلافت ظالموں تک نہ پہنچے گا۔ اگر اللہ کی دی ہوئی خلافت ہے تو پھر وہ ظالموں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ تو کم سے کم ظالم تو خلافت الہیہ کا اعلان نہ کریں، کیونکہ قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کا منصب ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ بغدادی اللہ کا خلیفہ ہوتا تو پھر ظالم کی ہوتا، کیونکہ ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔
روزہ جو مجالسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اسلام عدالت اور انسانی حقوق، اسلام جسٹس اور ہیومن رائٹس، تاکہ دنیا جان سکے کہ اسلام عدالت کا نام ہے، جسٹس کا نام ہے، حق اور انصاف کا نام ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کا نام ہے، جو ہم نے اہل بیت نبوت سے سیکھا۔ اگر صحیح اسلام کی کوئی عکاسی کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت نبوت کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلم نوجوانوں سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھیے، ہرگز ہرگز کبھی بھی کھوکھلے نعروں کے چکر میں مت پڑیے گا۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ اسلامی آئین اور اسلامی اسٹینڈرڈز پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کیونکہ عبادت عقل سے ہوتی ہے، عبادت علم سے ہوتی ہے۔ اگر علم ہوگا نہ ہو اور عمل ہو تو پھر عبادت نہیں کہلاتی۔ اس لیے کیونکہ اسلام کثرت عمل کو نہیں دیکھتا، حسن عمل کو دیکھتا ہے۔ اسلام کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام حسن عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور حسن عمل پیدا ہوتا ہے عقل سے، اور عقل کامل ہوتی ہے علم سے، اور علم مکمل ہوتا ہے علم الہی سے، اور علم الہی آتا ہے وحی سے، اور وحی جب ڈھلتی ہے تو قرآن مجید بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو کبھی بھی فریب میں نہ آئے ہندوستان کے نوجوان۔ اگر کوئی نعرہ بلند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نیت مخلص ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ علم رکھتا ہے کہ نہیں، وہ نیت رکھتا ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل اسلام میں بنا علم اور معرفت اور آگاہی کے اور بنا نیک نیتی کے قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ تم کثرت عمل انجام، اسلام نے ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ تم حسن عمل انجام، اور حسن عمل آئے گا علم حاصل کرنے سے۔ تو علم حاصل کریں، ہم علم کی روشنی میں پرکھیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اس لیے کیونکہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت کے اوپر خلق کیا ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پھیرے رہو، کیونکہ یہی وہ سیدھا سیدھا دین ہے جسے اللہ نے اپنے آئین کے سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے۔ انسان کی فطرت ڈھلی ہے فطرت الہیہ کے اوپر، جس میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں۔ انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی کہ فطرت بشر کیا ہے، فطرت الہیہ کیا ہے، اور عبادت کیسے ممکن ہوتی ہے، اور عبادت کیسے کی جائے۔ لہذا اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا۔ اب جب فطرت پہ پیدا کیا تو انسان بائی برتھ نفس کے ذریعے جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے معیار دے دیا ہے، وضعیت کیا ہے روح بشر میں۔ یہ معیار، یہ جو فطرت انسانی ہے، اگر یہ زندہ ہے تو پھر انسان جان لے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا مائنڈ واش نہ ہو، نوجوانوں کا۔ ہر نعرہ لگانے والا حق پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فریب دینے کے لیے کھوکھلے نعرے بلند کرتے ہیں، جس طرح سے جنگ صفین میں ہوا تھا۔ مولا کائنات نے یہی کہا تھا، دیکھو یہ نیزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے ہیں،
لیکن حقیقی قرآن میرے سینے کے اندر ہے. میں جانتا ہوں کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ صرف جنگ سے بچنے کے لیے نیزوں کو قرآن پر اٹھائے ہوئے ہیں تاکہ تم بہک جاؤ. دیکھو فریب میں مت آنا. یہ لڑائی تھی. توجہ, تائید چاہوں. یہ لڑائی تھی عبارت قرآن کی اور روح قرآن کی. یہ لڑائی تھی شکل قرآن کی اور حقیقی قرآن کی. جیسے آج لڑائی ہے عراق اور شام کے اندر حقیقی قرآن کی اور شکل قرآن کی. یہ صرف فریب دینے کے لیے قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھا کے آئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بلند کر رہے تاکہ ہم لوگ بہک سکیں, مگر ہم لوگ بہکیں گے نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی نیتیں خالص نہیں ہیں. اگر نیتیں خالص ہوتی تو بچے ذبح نہ ہوتے. اگر نیتیں خالص نہ ہوتی تو پھر بے دردی سے ان کو ذبح کیا جاتا. ارے اسلام نے تو اس طرح کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جیسے تم انسانوں کو ذبح کر رہے ہو. اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں, نہ صرف انسانوں کے بلکہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اسلام کا پیغام دنیا میں پہلی آواز کہ جو بھی مخلوق ہے, جو بھی انسان ہے, وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر انسان ہے تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے. زندگی کا احترام کرو. اگر وہ کافر بھی اور مشرک بھی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس کی سانسیں منقطع کر دیں. اگر کوئی کافر ہے تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں. ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کا جینے کا حق چھین لیں. اس لیے کیونکہ طرز الہی یہ ہے کہ جب اس کے ابر کرم اور بادل برستے ہیں تو بارش کافر کے کھیت کے اوپر بھی ہوتی ہے, مسلمان کے کھیت کے اوپر بھی ہوتی ہے. اگر کوئی فرعون ہے تو فرعون بھی ہوتے ہوئے پروردگار عالم اس سے حق کی زندگی سلب نہیں کر لیتا, اس سے رزق نہیں چھین لیتا. اس لیے کیونکہ اسلام نے سکھایا ہے کہ جو بھی زندگی ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اور جب اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو لائق احترام ہے. اصول کے تحت, آئین کے تحت اس کا علاج کرنا ہے. جنگل راج قائم نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جو دل چاہے گا وہ کرتے چلے جاؤ گے, قتل و غارت کرتے چلے جاؤ گے, گردنیں اڑاتے چلے جاؤ گے. لاشیں جلا جلا کر ان کو پھینکا جا رہا ہے. کیسے کیسے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام تو حسن عمل کا نام ہے, کثرت عمل کا نام ہے. کثرت کا اسلام قائل نہیں ہے. اور حسن پیدا ہوتا ہے علم سے. دیکھیے اگر کوئی سوتا رہے بستر پر, ہزاروں رات سو جائے, نیت نہ ہو, علم نہ ہو, تو سوتا رہے گا, رضائیں نہیں خرید پائے گا. لیکن اگر کوئی علم اور آگاہی اور نیک نیتی کے ساتھ سو جائے گا تو پھر رضا الہی خرید لے گا. اگر کسی عمل کے پیچھے علم نہیں ہے تو پھر کتنے ہی نیک کام بھی کرتا چلا جائے گا, وہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی خیرات میں, تاج ولایت نازل نہیں ہوا, مگر اللہ رے علم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رے برکت انگشتری امیر المومنین کے ایک انگوٹھی دے کے 12 ولایتیں لے لی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا یہ اسلام ہے. اسلام عدالت کا نام ہے, اسلام حق اور انصاف کا نام ہے, اسلام انسانیت کا نام ہے, اسلام انسانی حقوق کی پاسداری کا نام ہے, اسلام کرم ریزیوں کا شفقتوں کا نام ہے, اسلام انسانیت پیار محبت کا نام ہے, اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. اسلام برابری کا نام ہے. لہذا وہ مولا کائنات کہ جس نے جنگیں کی صرف نظام عدالت کو قائم کرنے کے لیے, لوگ اس کے دشمن ہو گئے صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے سرزمین پر نظام عدالت کو قائم کیا تھا. جس نے منبر پہ بلندیوں پر جانے کے بعد یہی کہا تھا کہ اگر پروردگار عالم نے ائمہ حق سے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا کہ وہ مظلوم کی فاقہ کشی پر اور ظالموں کی شکم پرستی پر خاموش نہ بیٹھیں گے تو میں خلافت کے شتر کی مہار اسی کی پیٹھ پہ ڈال دیتا. جو لوگ دنیا میں غرق ہیں اور انہوں نے جائیدادیں بنا لی,
عمدہ نسل کے گھوڑے اور نازک اندام کنیزیں فراہم کر لی ہیں. کل جب میں یہ سب کچھ لے کے ان سے بیت المال میں داخل کر دوں گا اور ان کو اتنا ہی دوں گا جن کا ان کا حق بنتا ہے, تو پھر وہ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ علی نے ہمیں بتایا نہیں تھا. یہ وہ ہے نظام مشیت کا وہ حسن انتخاب کہ جو عدالت کا اعلان ببانگ دہل کرتا ہے. یہ ہے امیر المومنین کے جس نے دنیا کو بتایا کہ عدالت کیا ہے, انصاف کیا ہے, انسانی حقوق کیا ہے. یہاں تک کہ بنگال کی ایک بہت بڑی اسکالر جن کا نام انیتا رائے ہے, یا پھر مصر کے بہت بڑے اسکالر جن کا نام جارج ارداق ہے, انہوں نے یہی کہا کہ جہاں جہاں بھی ہیومن رائٹس اور جسٹس کا تصور ہے, دراصل مولا کائنات کے خیالات سے متاثر ہو کے ان کو ترویج دیا گیا ہے. یہاں تک کہ وہ اقوام متحدہ, وہ یونائٹڈ نیشنز کے سارے ذہین ممالک ایک جگہ بیٹھ کر جنہوں نے اکتفا کیا ہو کہ انسانی حقوق کیا ہیں, وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہیں جو 1400 سال پہلے امیر المومنین نے انسانی حقوق کا تصور پیش کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. امیر المومنین جس نے بتایا کہ دین اسلام کیا ہے, حق اور انصاف کیا ہے, انسانیت کیا ہے, عدالت کیا ہے. رمضان آ گیا, رمضان کی تاریخیں بہت تیزی سے گزرنے لگی. مولا کائنات کی خوراک گھٹ کر بہت کم ہو گئی. چند لقموں پر اکتفا فرماتے تھے. 18 رمضان آئی 19 کی شب. اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں مہمان ہیں. مولا کائنات نے افطار تناول فرما رہے ہیں, دسترخوان سجایا گیا. بیٹی نے دودھ کا پیالہ اور نمک رکھا. ایک مرتبہ اپنی جانے پدر کو دیکھ کے فرمایا, بیٹی کا تم نے اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 غذاؤں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی نے نمک ہٹانا چاہا, مولا نے روک دیا, بیٹی دودھ لے جا, میرا ایک مہمان آئے گا اسے دودھ پلا دے. کیسا عادل امام, کیسا شفیق امام کہ جو اپنے کافر دشمنوں کے پر اتنا شفیق ہو کہ کہہ رہا ہو کہ شیر کا انتظام کر دینا. وہ میرا مولا. لیکن آج حالت غیر ہے. حجرے میں جاتے ہیں, باہر آتے ہیں, ڈوبتے جھلملاتے ستاروں کو دیکھتے ہیں, کبھی سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں, کبھی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رات پھیل گئی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مولا کائنات کو سنائی دی. عباس مسلح پر ہے, دوڑتا ہوا آگے بڑھا. دروازے پر امیر المومنین نے عباس کو روک دیا. عباس رک جا. ہائے میرا مظلوم عباس کہ جسے مولا کائنات بھی روکتے رہے. حسن بیٹا تم دیکھو, امام حسن باہر آئے, حذیفہ بن یمانی, ابراہیم بن مالک اشتر, 4 لوگ گھوڑے پر سوار, بے نیام تلواریں چمکتی ہوئی. کہا کیا ہے؟ کہا امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ چاروں اندر آئے, مولا کائنات کے قدموں کا بوسہ لیا. مولا کائنات نے فرمایا, حذیفہ, ابراہیم, تم لوگ مقدس راتوں کو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, اجنبیوں کی آمد و رفت ہے. کل کسی اجنبی کو تلوار پر دھار کراتے ہوئے دیکھا گیا ہے. مولا جب سے رمضان آیا ہے آپ کی تقریروں سے ہمیں ڈر لگنے لگا ہے. آپ وصیت فرمانے لگے ہیں, آپ نے قذاب لگانا چھوڑ دیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی اب میرے خون سے قذاب کی جائے گی. کہا مولا ہم نے طے کیا ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر تو ہم گھر کے باہر, اگر آپ مسجد کے اندر تو ہم مسجد کے باہر آپ کا تحفظ کریں گے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں, پروردگار عالم تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے کہ تم نے اپنے امام کی معرفت حاصل کی ہے. بھوکا امام, روزے دار امام, شریف امام, نمازی امام. کہا تم مجھے اللہ کے سپرد کر دو,
اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، یہ امام وقت کا حکم ہے۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ حذیفہ کانپنے لگا، کہا اب حکم امام ہے تو ایک لمحہ یہاں پر کھڑے رہنا حرام ہے۔ اب حذیفہ جاتا جاتا چلتا جاتا تھا اور اپنے قدموں میں نہ جانے کون سا وزن محسوس کرتا جاتا تھا، پلٹ پلٹ کر اپنے مولا کو دیکھتا جاتا تھا۔ حذیفہ کہتا ایک منظر میں قیامت تک نہیں بھول سکتا، جب میں دروازے پر آیا تو میں نے پلٹ کے مولا کو دیکھا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے آخری دفعہ اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کہا حذیفہ خدا حافظ۔ یہ انداز ایسا تھا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے امام آخری مرتبہ ہم سب کو خدا حافظ کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ زینب کی یتیمی کا مہینہ، حسنین کی یتیمی کا مہینہ، اے مومنوں مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ عید کب آئے گی، مگر آل رسول کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا۔ آل رسول کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پر جناب زینب باپ کا سرخ امامہ سر پر رکھ کے کہتی تھی بابا ہم عید کیسے منائیں گے، اور دوسری عید میں مسلم کے بچے دریا کے کنارے ذبح ہو رہے تھے۔ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے۔ حذیفہ روتا ہوا چیختا ہوا اپنے گھر پہ آیا، ہتھیار کو پھینکا، زمین میں لوٹنے لگا۔ ایک مرتبہ زوجہ دوڑتی ہوئی آئی، ایک مرتبہ کہتی ہے اے علی کے شیر، یہ کہہ رہی کیسی حالت ہے؟ علی کا سپاہی ہو کے روتا ہے، علی کا سپاہی ہو کے تڑپتا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ حذیفہ کہتا ہے بی بی کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، مولا کی جان خطرے میں ہے، ہر ایک ظالم کو دار کراتے ہوئے تلوار پر دیکھا گیا ہے۔ ہم سب نے طے کیا تھا کہ مولا کی حفاظت کریں گے، لیکن مولا نے یہ حکم صادر کر دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ کہتا کہتے حذیفہ روتے روتے سو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ زوجہ دوڑتی ہوئی آئی، حذیفہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا، جھنجھوڑنا شروع کیا، اے حذیفہ آنکھ کھول، قیامت آ گئی، یہ زمین میں زلزلہ کیسا، یہ آسمان سرخ کیسا۔ حذیفہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو زمین و آسمان کے درمیان ایک ندا بلند تھی، قد قتلا امیر المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، حسنین کا بابا شہید ہو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پالنے والے ذکر کو شب قدر میں بطور عبادت قبول فرما لے۔ رب کریم مجلس سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما لے۔ پروردگار عالم جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر لے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما، جو فریض جوان ہیں جناب زینب کی راہوں پر چلاتے ہوئے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ رب کریم ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ پروردگار عالم خدا نخواستہ کوئی نوجوان نماز روزے کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا پابند بنا دے۔ خدا نخواستہ کوئی جوان عزاداری امام مظلوم کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے۔ رب کریم غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے۔ پروردگار عالم پرچم توحید کو سربلندی عطا فرما۔ رب کریم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ۔ پروردگار عالم یہ مسلمان اور عزادار اور مومنین جہاں جہاں بھی ہوں تیرے حفظ و امان میں رہیں۔ پروردگار یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے، اب ان زخموں کا بس ایک ہی مداوع ہے، حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما دے تاکہ یہ دنیا عدل اور انصاف سے ایسے پر ہو جائے جیسے یہ ظلم اور بربریت سے پر ہو رہی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔